آزمائش آئی۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور ایسے گھرانے میں جو 100% بت پرستی کا تھا، شرک کے اندر مبتلا تھا، اور اللہ پاک نے انسان کی طبیعت اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ شرک سے بیزار ہے۔ پھر دوسری آزمائش یہ آئی کہ خود جو والد تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ پھر تیسری آزمائش یہ آئی کہ قوم نے مل کر ان کو ایک بڑی آگ کا ایک الاؤ روشن کیا اور اس میں ان کو پھینک دیا۔ اپنے اعتبار سے تو انہوں نے ان کو جلا کر ختم کر دیا، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، بچ گئے۔ پھر آزمائش یہ آئی کہ اب تو یہاں رہ نہیں سکتے، تو گھر بار کو، علاقے کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر رخصت کر کے ان سے کہا کہ میں تو اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں، اور بے شک میرا رب وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ بتا دے۔ یعنی ہم اندازہ لگائیں تو پے در پہ آزمائشیں، پریشانیاں، لیکن جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو وہ کسی بھی قسم کے حالات میں اللہ سے کٹتا نہیں۔ یہ ایک اصولی چیز یاد رکھیں دوستو۔ آج ہماری کمزوری کیا ہے کہ اگر ہم پر تھوڑے سے سخت حالات آ جاتے ہیں، تھوڑے سے کوئی چلتا ہوا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، متاثر ہو گیا، کہیں جا کر پیسے پھنس گئے، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی بڑا مرض آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو انسان کیا کرتا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہا، کیا فائدہ ہے ان ساری چیزوں کا؟ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اسے اپنی نماز کا یقین نہیں رہتا، دعاؤں کی طاقت کا یقین نہیں رہتا، اللہ کی ذات کی قدرت کا یقین کمزور ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو دیکھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصائب وہ انبیاء علیہم السلام پر، لیکن اس کے باوجود بھی کمال یہ ہے کہ جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی تکلیف، لیکن ہر ایک کی زبان پر اللہ پاک کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی، اب گھر سے، علاقے سے، ماں باپ سے سب چیزیں چھوڑ کے جا رہے۔ اب جب جانے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی، جس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں، رب ہب لی من الصالحین، فرمانے لگے اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے نیک اولاد۔ ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی عمر کو پہنچ گئے، اب اللہ سے مانگا اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک ایسے بیٹے کی، حلیم، جو بڑی برداشت والا ہوگا، حوصلے والا۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کر چلنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنیا، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تو آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریے،
کر گزرے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، باپ بھی بیٹا بھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، امتحان میں پورا اتر گئے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور ابھی حال ہی میں چند دن قبل ہی امت مسلمہ قربانی کے عمل سے فارغ ہوئی ہے. جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی ہے. تو ہر صاحب کلمہ، ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ یہ جو مخصوص جانور ہے، یہ جو اللہ کے سامنے ہم ذبح کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور اس امتحان میں پورا اترنے کا ایک انعام اور بدلہ ہے جو اللہ نے قیامت تک ہر اس بندے پر رکھ دیا جو دین فطرت پہ چلے گا، فطرت والے دین پر چلے گا، اہل ایمان میں سے ہوگا، اللہ پاک نے اس پر قربانی کا عمل رکھ دیا. اب ایک اہم بات یہ ہے دوستو کہ جب یہ ساری آزمائشوں سے گزر کے ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، اس موقع پر اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگ لی اور کہا اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اور وہ بھی نیک اولاد دے. اس آیت میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر دعا اس لیے مانگی کہ بڑی آزمائشوں سے گزرے تھے. انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کے دل کے قریب آ جاتے ہیں. اس لیے حدیث قدسی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ جو دنیا کے اندر بعض دفعہ انسان پر کوئی بڑی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بڑا موقع آ جاتا ہے، تو یہ موقع یہ جزا فضا نہیں کہ انسان ہائے فریاد شروع کر دے، رونا پیٹنا شروع کر دے، غلط قسم کی باتیں شروع کر دے، یا مایوس ہونا شروع کر دے، سینہ پیٹنا شروع کر دے، غلط رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو جائے. اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی بھی تکلیف کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر سب سے پہلے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا. وہ اللہ کا حکم ہے، میں اس پہ راضی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ پاک سب سے زیادہ میرے دل کے قریب آ گئے. اللہ پاک کی ذات تو مہربان ذات ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا زبردست موقع ہوتا ہے دوست، یہ بات سمجھنی چاہیے. تکلیف اور آزمائش اگر دنیا میں آ جائے اور انسان اس پہ صبر کر لے، یقین کریں یہ دعا کی قبولیت کا بڑا وقت ہے. جو چیز اللہ پاک سے بندہ مانگ لے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ 101 سال عمر یا 98 سال عمر، کئی روایتیں، اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے دے. دیکھیں دعا بھی مانگی اولاد کی، لیکن ناقص دعا نہیں. صرف اولاد کو مانگنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں، بلکہ کیا حکم دیا کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو نیک اولاد مانگے. قرآن کریم کے اندر یہاں بھی صالحین کا لفظ ہے،
دوسری جگہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی وہاں کیا ہے؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد دے دیجیے۔ تو اس لیے یہ تو اولاد کے لیے ان کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی ماں باپ نے صالحیت کی دعا مانگنی، ناقص دعا نہیں کہ خدا نخواستہ ایسی اولاد ہو جو بعد میں پریشان کر دے، بلکہ صالحین والی دعا مانگے۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے قبول کیا، خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک لڑکا دیں گے اور لڑکا بھی حلیم ہوگا۔ حلیم کے معنی ہے برداشت والا، حوصلے والا۔ اس لیے مرد کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت زیادہ ہو، یہ حوصلہ کر سکے۔ اس لیے جو ہم ایک جملہ سنتے ہیں نا بھئی عورت کمزور ہے، تو عورت کے کمزور ہونے سے مراد کیوں یہ نہیں کہ اس کے اعضاء مرد کے اعضاء سے کم ہیں، وہ تو اس میں برابر ہے، لیکن اس کے اندر وہ حوصلہ، وہ قوت ارادی، وہ ہمت، برداشت وہ نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے اس پہ رونا چلانا ہو، لیکن مرد کی شان کیا ہے؟ حلیم ہونا، اس کے اندر برداشت ہو، حوصلہ ہو۔ یہ عورت کی نادانی کی وجہ سے خود نادان نہیں بنے۔ اسی لیے دیکھیں نا شریعت نے احکامات میں عورت کو مرد کے تابع بنا دی، عورت مرد کے تابع، لہذا اختیار مرد کو دیا گیا، فیصلے کرنے کا اختیار اللہ پاک نے مرد کو دے دیا۔ تو عورت کے دیکھیں اس کی طرف سے اس کا ولی ہوگا، نکاح کی مجلس میں آپ دیکھیں نا عورت سے اس کا ولی جا کے اجازت لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اجازت لیتا ہے کہ بھئی ہم آپ کا نکاح فلاں ابن فلاں سے کر رہے ہیں، کر لے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں یا نہیں۔ لیکن مرد سے تو کسی نے نہیں پوچھا نا، وہ تو تیار ہو کے ٹپ ٹاپ کر کے مسجد آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے تو صرف فیصلہ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی، آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے، کچھ ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا بلکہ مرد کو دے دیا، بھئی تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ وگرنہ یہ اختیار عورت کے پاس ہوتا نا طلاق کا، تو پھر شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوتا دوست، اس لیے کہ اسے تو دن میں 30 دفعہ غصہ آتا ہے، 50 مرتبہ غصہ آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غصہ آ سکتا ہے۔ اب جو کچھ اس کے حد میں ہے عورت کر جاتی ہے، اس لیے کہ کمزور ہے۔ حدیث پاک میں ناقصات العقل والدین فرمایا کہ اس کو فطری خلقی طور پر یہ دین کے اندر بھی ناقص ہے، یہ عقل کے اندر بھی یہ ناقص ہے۔ یہ عورت کا عیب نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے دوستو۔ بعض دفعہ اس پہ مستورات ناراض ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں دوسرے درجے کا بنا دیا، ایسا نہیں، یہ تو قدرتی طور پر ایسا ہے، یہ عیب نہیں، بلکہ یہ ترغیب ہے کہ مرد کو عورت کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس بڑھانا چاہیے۔ جیسے اگر انسان کی اولاد بچوں میں ایک ذرا کمزور ہو تو بھئی اس کے لیے شفقت اور محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کے مردوں پہ واضح کر دیا، جو عورت تمہارے نکاح میں آ رہی ہے وہ تم سے کمزور ہے، دین کے اندر بھی، عقل کے اندر بھی، لہٰذا تمہیں احساس ذمہ داری زیادہ رکھنا ہوگا، تمہیں خیال زیادہ کرنا ہوگا۔ وہ زیادہ پہلے بھڑک جائے گی، غصہ زیادہ ہوگی، افسوس زیادہ کرے گی، کوسنا زیادہ ہوگا، گلے شکوے زیادہ ہوں گے، تم نظر انداز کر دینا، تم اس کو چلا لینا، یہ زندگی گزر جائے گی، یہ گھر اس طریقے سے بس جائے گا۔ تو اللہ پاک نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، اور بیٹا کیسا ہوگا؟ حلیم ہوگا، حوصلے والا بیٹا ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آگے اسماعیل علیہ السلام پہ ایک بڑا امتحان آنے والا تھا. ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا نا, ابھی تو اسماعیل علیہ السلام آئے نہیں, لیکن اشارہ ہوا کہ آگے اس بچے کے ساتھ کچھ آزمائش ہے. اور وہ آزمائش کیا تھی کہ ایک دن اسی والد نے چھری اسی بچے کے گردن پہ رکھنا تھی. اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا, انسانیت کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے خلیل کو جو بیٹا دیا اس کو حلیم کیوں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھیں, بیٹے کو ذبح کر رہے. بیٹے کو بلا کے پوچھا کیا کریں, آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. غور کیجئے گا دوستو, اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان جو حکم دیا جا رہا, تؤمرو کا ترجمہ کیا ہے, جو حکم دیا جا رہا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی تھی یا خواب دیکھا تھا دوستو؟ جی, نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. وحی نہیں آئی تھی, خواب دیکھا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے, ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. دیکھا تو خواب تھا. اس سے یہ مسئلہ نکالا اور یہ حکم ہے کہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے اس کی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ وحی کی ہوتی ہے. پیغمبر کا خواب وحی ہے. پیغمبر کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا. تو اس خواب کی تکمیل کی, اس کی تعمیل کی, بیٹے کو لٹا دیا, چھری چلائی. اللہ پاک بھی اپنے بندے کے ہمت کو دیکھنا چاہتے تھے, اطاعت کو دیکھنا چاہتے تھے. جب چھری رکھ دی, چلا دی, تو اسماعیل علیہ السلام ہٹ گئے. ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا آ گیا, ایک مینڈا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا. کبھی اللہ اپنے بندے پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈال سکتے. اس لیے کہ اولاد کو ذبح کرنا یہ ماں باپ کے بس کی بات نہیں ہے دوست, نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ اس بس اور اس طاقت سے آگے کی بات تھی. اور اللہ کا ضابطہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتے, اس کو مکلف نہیں بناتے. مکلف کہاں تک تھے؟ چھری گردن پہ رکھنے تک, بس, اس سے آگے نہیں. تو اللہ کا تو فیصلہ پہلے سے تھا, دمبا اس کی جگہ آ کے ذبح ہو گیا. قیامت تک وہ عمل اللہ پاک نے دین فطرت کے اندر جاری کر دیا. تو اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ کبھی نہیں انسان کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ میری بوجھ سے, طاقت سے بڑھ کر مجھ پر امتحان آ گیا. اللہ پاک ایسا نہیں فرما سکتے. اور پھر جب بندہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دے دے, ہمت کر لیں, تو یہ بھی یقین کر لیں کہ وہ قربانی کبھی ضائع نہیں, رائے گا نہیں, وہ بھولنے والی نہیں, اس کو اللہ جاری و ساری فرما دے. آج دیکھیں جانوروں کی قربانی کا عمل ہر سال ہوتا ہے. کتنے فتنہ پرور لوگ ہر سال پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ, کچھ تو ہو, کوئی فرق تو ہو جو قربانی کے عمل سے پیچھے ہٹ جائے. لوگ ان کی باتیں سنتے بھی ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو سب چھری پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے, خلیل کی قربانی کبھی نہیں بلائی جا سکتی, وہ تو قیامت تک چل گئی. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, ایک تو آزمائش کے موقع پہ صبر کے بعد اللہ سے دعا, اور جو قربانی اللہ کے لیے دے دی تو تسلی کرنے کہ آپ کا یہ عمل اور یہ قربانی اللہ کے ہاں محفوظ ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں, اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں
اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔